بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر شہربانو۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو سب کے لیے ایک پبلک ہیلتھ اویئرنیس کے طور پر، خاص طور پر ڈائبٹیز کے مریض جو ادویات پر ہیں، اور شوگر کا ایک ایسا مرض ہے کہ جو ہم اپنے کھانے پینے کے غلط انداز، اپنے لائف سٹائل کو خراب کر کے ہی اس مرض کو ہم جنم دیتے ہیں۔ تو یہ ٹھیک بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جس طرح یہ خراب ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی خوراک میں جب چکنائی بہت زیادہ، میٹھا بہت زیادہ، ایکسرسائز کم کرتے ہیں تو پھر یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر کے جو آرگنز ہیں وہ سارے اپسیٹ ہونے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے ہر آرگن کا کام کرنے کا اپنا ایک وقت ہے۔ جگر جو ہے وہ سورج کے نکلنے کے ساتھ کام کرتا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو پھر وہ جگر کا فنکشن سلو ہو جاتا ہے۔ تو ہم چونکہ لائف سٹائل ایسا بنا لیتے ہیں کہ ہم اس کے الٹ چلتے ہیں۔ دیر تک سونا دن میں، اور راتوں کو دیر دیر تک جاگنا، لیٹ نائٹ کھانے کھانا، آپ کا لیور کیا کرتا ہے کہ پھر وہ گلوکوز اتنے ایب نارمل طریقے سے بنانا شروع کر دیتا ہے کہ پھر آپ کی فاسٹنگ بھی زیادہ آنے لگتی ہے۔ اور شوگر کے ساتھ جڑی ہوئی جو بیماریاں ہیں جیسے کہ ریٹینوپیتھی، آنکھوں کا سب سے زیادہ متاثر ہونا، اور نیفروپیتھی یعنی کڈنی کا متاثر ہونا، آپ کے کارڈک فنکشنز، آپ کی آرٹریز، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا برین جب اس سے متاثر ہوتا ہے تو پھر وہ الزائمرز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یادداشت کم ہونے لگتی ہے۔ تو اب اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک کیا جا سکتا ہے جب چیزوں کے بارے میں ہمیں نالج ہوگا، جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم پری ڈائبٹیز ہیں یا ڈائبٹیز ہیں۔ وہ لوگ جو خوراک لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ادویات کے اوپر ہیں، ادویات کے اپنے بہت سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ میٹفارمن کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ کہ وہ آپ کی باڈی میں وٹامن B12 کو ایبزارب ہی نہیں ہونے دیتا۔ یہ واحد وٹامن ہے جو بیکٹیریا بناتا ہے، یہ واحد وٹامن ہے جو ویجیٹیبل اور آرگینک چیزوں میں نہیں ہے، کیونکہ اس کو بیکٹیریا بناتا ہے۔ یہ انڈے میں ہوگا، گوشت میں ہوگا، آپ کے ڈیری پروڈکٹس میں ہوگا۔ وٹامن B12 آپ کے جو نروز ہیں، نرو کی فارمیشن اور اس کے اوپر ایک ہلکی سی جھلی مائلن شیت، اس کو بناتا ہے، جس سے آپ کے جو سگنلز ہیں برین کے، جسم کے، آپ کے جو ٹپس ہیں، جو سگنلز آتے ہیں آپ کے پورے جسم میں نیورونز کے تھرو، وہ کمزور ہونے لگتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ۔ تو وٹامن B12 جو لوگ گوشت نہیں کھاتے یا وہ لوگ جو گوشت افورڈ نہیں کرتے، آخر وٹامن B12 آپ پھر کیسے لیں گے؟ یا تو آپ سپلیمنٹ کی شکل میں لیں گے، اور اگر آپ سپلیمنٹ بھی لے رہے ہیں تب بھی آپ ڈیفیشنٹ ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنی خوراک کے ذریعے بھی آپ کو پتہ چلے کہ وٹامن B12 آخر کیسے لیا جائے۔ ایسی کون سی سبزیاں ہیں، ایسی کون سی قدرت نے چیز بنائی ہے جس میں وٹامن B12 موجود ہوئے ہے؟ وہ بیکٹیریا اس کو بناتا ہے۔ بیکٹیریا کیسے بناتا ہے، آئیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جتنے بھی سیڈز ہیں، دالیں ہیں، جب ان کی جرمینیشن ہوتی ہے، جرمینیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اگنا شروع کرتا ہے، پہلی کومپل نکلتی ہے، اس کو جرمینیشن کہتے ہیں۔ یہ بھی بیکٹیریا کی ہیلپ سے نکلتی ہے۔ اور وٹامن B12 آپ کی بڑی آنت میں اگر ایبزارب بھی ہوگا نا تو وہ بھی بیکٹیریا، ہیلدی بیکٹیریا کی موجودگی میں ہوگا۔ تو یہ بیکٹیریا ہمارے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ ہم انہی بیکٹیریا کے خلاف خوراک وہ کھاتے ہیں کہ جو ہمارے ان بیکٹیریا کو ختم کرنے، مارنے کے مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ تو جتنے بھی سیڈز ہیں، خاص طور پر آج 3 چیزوں کی بات کروں گی کہ جن کو آپ جرمینیشن کیا ہے، جو ہم سپراؤٹ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ سپراؤٹ کیا ہے؟ جب کوئی دال آپ پانی میں بھگو کر کسی ٹیشو پیپر، کسی ٹیشو ٹاول یا کسی ہلکی سی مٹی کی لیئر کے نیچے جب آپ اس کو دباتے ہیں تو اس کے اندر سے جو پہلی کومپل نکلتی ہے، دس از کالڈ جرمینیشن۔ یہ سپراؤٹ ہے۔ جب یہ سپراؤٹ بنتا ہے، یہ بھی بیکٹیریا کی ہیلپ سے بنتا ہے، تو یہ رچ ہو جاتا ہے وٹامن B12۔ تو آج آپ کو چھوٹی سی ویڈیو میں انفارمیشن دینی ہے ڈائبٹیز، پری ڈائبٹیز، جن کو نیوروپیتھی سٹارٹ ہو چکی ہے، نہیں ہوئی ہے، اپنے ہفتے کی 3-4 دن کے میل میں سپراؤٹس کو ایڈ کریں،
تاکہ آپ نیچرلی بھی وٹامن B12 لے سکیں. اگر آپ انڈا گوشت نہیں کھاتے، آپ پسند نہیں ہے یا آپ کھاتے نہیں ہیں، تو اسپراؤٹس آپ کے پاس ایک بڑا اچھا ہیلدی جو ہے وہ آپشن ہے. ایک اسپراؤٹ مونگ کا بنتا ہے، مونگ کی دال کا اسپراؤٹ بہت اچھا ہے. اس کے اندر اتنی وٹامن B12 تو نہیں ہوتی کہ آپ ڈیلی کی اپنی انٹیک اس سے پوری کر سکیں، لیکن ان کو آپ اسپراؤٹ کریں، بھگو کے رکھیں پوری رات. اگلے دن آپ اس کو کسی ٹیشو یا ٹاول میں ڈھک کے رکھ دیں. اگلے دن اس کی وہ کوملیں نکل آئیں گی. آپ اس کو پیس کے روٹی بھی بنا سکتے ہیں اسپراؤٹ سمیت. آپ اس کو اسٹیم کر کے بھی کھا سکتے ہیں. آپ اس کو ہلکا سا ابال کر اپنے سیلڈ میں ملا کر، فروٹس میں ملا کر بھی کھا سکتے ہیں. دوسرا اسپراؤٹ جو ہے وہ ہے میتھی دانہ. میتھی دانہ کا اسپراؤٹ بھی بہت فائدہ مند ہے. اس میں بھی آپ کو وٹامن B12 ملے گا، آپ کی انسولین ریزسٹنس کنٹرول ہوگی. اسی طرح میتھی دانہ کو دھو دینا ہے اور اس کو کسی گیلے کپڑے، ٹاول یا ٹیشو اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے 1-2 دن، اور آپ نے دیکھیں گے کہ وہ اس کے اندر کونپلیں، جیسے ہی کونپلیں نکلیں آپ اس کو بوائل کر لیں، چبا کے کھا لیں، ٹیسٹی ہوتا ہے. آپ اس کو اپنی روٹی میں ڈال لیں، کسی سیلڈ میں ڈال لیں، کھانے میں ایڈ کر لیں، آپ کو وٹامن B12 ملے. تاکہ ادویات کی وجہ سے، بیماری کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے جو وٹامن B12 باڈی میں کم ہو رہا ہے، اعصابی کمزوری نہ ہو، برین کو وہ سگنلز پہنچانے میں جو دقت ہو رہی ہے آپ کے اعصاب کو، آپ کے جسم کو، وہ نہ ہو. اور تیسرا ہوتا ہے الفا اسپراؤٹس. یہ بہت ریئر ہیں، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے الفا اسپراؤٹس بھی ہوتے ہیں. الفا ایک بہت اچھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ رچ سورس ہے B کمپلیکسز کا، اور اس کے اسپراؤٹ آپ بنائیں. ہومیوپیتھی میں تو اس کی دوا بھی اویلیبل ہے، لیکن آپ نے اس کے اسپراؤٹ کیسے بنانے، اس کا چھوٹا چھوٹا سا بیج مل جاتا ہے. اسی طرح یہ جو سفید تل ہوتے ہیں نا، اس سے بھی چھوٹا بیج ہوتا ہے اس کا. اس کو اسی طرح آپ 2 بار دھوئیں، دھو کر آپ اس کو کسی جار میں، کسی ٹاول پہ ڈال دیں اور اس میں اسپراؤٹ نکلیں گے. وہ آپ 2-3 چمچ اسپراؤٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اپنے سیلڈز اور کھانوں میں ڈال کے کھائیں. آپ دیکھیں گے آپ کے جسم میں اور بہت سی چینجز آئیں گی. آپ کا ڈائجیشن، آپ کا کانسٹیپیشن جو ہے وہ بہتر ہونے لگے گی. آپ کو جو تھکان اور جوڑوں میں درد ہوتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے گا. اس کے ساتھ انوویشن لے آئیں، اور چیزیں ڈال لیں، ادرک ڈال لیں، اس قسم کی چیزیں بنا کر ان کو آپ پیس بھی سکتے ہیں، ویسے بھی کھا سکتے ہیں. آج کی یہ چھوٹی سی بڑی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنی ہے. یہ 3 اسپراؤٹس اپنی زندگی میں شامل کریں اور ان کو بدل کر، روز نہیں کھانا، ہفتے میں 4-5 دن اس کو آپ اپنے سیلڈز میں، چیزوں میں ملا کر کھائیں. تاکہ سستا بھی ہے، خود بنائیں، محنت کریں، آپ کو کھاتے ہوئے خوشی بھی ہوگی اور آپ کا موڈ بھی اچھا ہوگا اور آپ کی صحت بھی امپروو ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.